بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دیا کریں، کومنٹس کے اندر جواب لکھا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پروردگار عالم تمام کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی پڑھ لیا ہوگا کہ سالانہ بجٹ جو جون کے اندر پیش ہونا ہے، اگلا مہینہ، آج چونکہ 23 تاریخ ہے مئی کی، اس کے بعد جو جون کا مہینہ آنے والا ہے اس کے اندر بجٹ پیش ہونا ہے۔ جتنے سرکاری ملازمین ہیں، جتنے سرکاری محکمے ہیں، سرکاری افسران ہیں، سرکاری نوکر ہیں، چاہے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، منسلک ہیں سرکاری، ان کی تنخواہوں کا جو بجٹ پیش ہونا ہے، تنخواہ کے اندر اضافہ ہونا ہے، چونکہ سال کے بعد حکومت پاکستان تنخواہیں بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بجٹ کو دیکھتے ہیں کہ بجٹ کتنا ہے، اس کے مطابق تنخواہوں کا آگے پروسیس چلاتے ہیں کہ تاکہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ان کی تنخواہیں بھی بڑھ جائیں تاکہ ان کو اپنی ضرورت پوری کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو۔ اسی لیے ان کے فائدے کی خاطر، ان کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تنخواہوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ عام پرائیویٹ اساتذہ کی تنخواہیں بھی بڑھائی جاتی ہیں، پرائیویٹ محکمے کے بھی تنخواہیں اور فیسیں بڑھائی جاتی ہیں تاکہ ان کا بھی ایک حوصلہ افزائی ہو، ان کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ تو تمام تر سرکاری اداروں کے ملازمین کی، سرکاری افسران نوکروں کی تنخواہیں بڑھیں گی۔ تو اب بات یہ ہے کہ آیا کہ امام مسجد صاحبان جنہیں اعزازیہ کارڈ ملا یا جنہیں ملنا ہے، چلو جنہیں ملنا ہے وہ تو بعد میں ملے گا، لیکن جن کو مل چکا ہے اعزازیہ کارڈ، ائمہ کرام تقریباً 50-55 ہزار ائمہ کرام سلیکٹ ہوئے اور ان کو اعزازیہ کارڈ مل رہا ہے، ان کو حکومت پنجاب کی جانب سے سرکاری طور پر ماہانہ 25,000 دیا جا رہا ہے۔ اب آیا کہ ان کی تنخواہ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، یا اسی 25,000 پہ ہی گزارا کروائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات سمجھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ائمہ مساجد کو سرکاری طور پر تنخواہیں دینا کوئی قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلی سے کوئی بل نہیں منظور ہوا۔ جیسے کوئی بل پاس ہوتا ہے، وہاں پہ دستخط ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس کے موافق دستخط کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کی مخالفت میں دستخط کرتے ہیں۔ اب اس طرح کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، بلکہ سی ایم صاحبہ، حکومت پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے اپنی طرف سے اپنا اعزاز سمجھتے ہوئے، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کہ ان ائمہ کرام جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، 10-12 سال مدرسے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کی تنخواہیں بہت قلیل ہوتی ہیں، 5-8 ہزار پہ گزارا کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے جو ہے نا سہولت کا راستہ بناتے ہوئے، ان کے لیے سہولیات کو جو ہے نا فراوانی دیتے ہوئے انہوں نے 25,000 کا اقدام اٹھایا ہے تاکہ ان کی گھر کی زندگی اچھی ہو جائے اور بے فکر ہو کر دین کی زندگی میں، دین کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، ان کو کسی روزی روٹی کی ٹینشن نہ ہو۔ تو یہ بھی کہا کہ یہ بظاہر رقم بالکل تھوڑی ہے، آگے چل کر بڑھا بھی دیں گے۔ یہ بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا آگے چل کر بڑھائیں گے، کہ ابھی رقم تھوڑی ہے، 15,000 سے بات شروع ہوئی، 25,000 پہ ختم ہوئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں، اعزازیہ کارڈ والے علماء کرام کے بارے میں ان کا بجٹ پاس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسمبلی سے منظور شدہ نہیں ہے کہ یہ سرکاری امام ہیں، سرکاری مساجد ہیں، سرکاری مدارس ہیں، جنہیں یہ ہمارے امام پیسے لے رہے ہیں، تنخواہیں سرکاری طور پر لے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی باضابطہ حکومت کی طرف سے جیسے کوئی قانونی طور پر ایک حکم لاگو ہوتا ہے، قانونی طور پر جسے اپنا ملازم سمجھا جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام اپنی حوصلے پست بھی نہ کریں اور امید رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحبہ اپنی طرف سے جیسے 25,000 دے رہی ہے ویسے اپنی طرف سے کوئی 5-10 ہزار تنخواہوں میں اضافہ کر دیں، چونکہ مہنگائی دیکھیں تو آسمان کی طرف، آسمان پہ باتیں کر رہی ہے، آسمان کو پہنچ رہی ہے، اور جو ہے نا تنخواہیں دیکھیں تو تنخواہیں وہیں پہ وہیں ہیں، وہیں اسی تنخواہوں پہ گزارا نہیں ہوتا۔ اسی لیے امید رکھیں، اگر اللہ نے چاہا تو وہ تنخواہوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا، ورنہ 25,000 پہ گزارا کریں، صبر کریں۔ اور اگر حکومت کوئی آپ کے خلاف کوئی نوٹس دیتی ہے،
آپ نے یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، تو اس کے مطابق آپ نے نہیں چلنا، بلکہ آپ نے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھنا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی چلنا ہے۔ باقی اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تمام تر علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ تو جو فیز 2 والے ہیں وہ بھی امید رکھیں، اس کے بارے میں بھی میں مستقل ویڈیو بناؤں گا، نئی اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اس طرح کی میں اہم ویڈیو انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین والی خوبصورت، اپنی رضا والی، اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔